کرکٹ کی تاریخ کا دلچسپ اور جوشیلا مقابلہ، شائقین کی دل کی دھڑکنیں تیز، دبئی کا میدان گرمانے کو تیار، ہر گیند پر سنسنی خیز، ہر شاٹ میں جذبہ، ایشیا کپ کے سپر 4 کا اہم مرحلہ، پاک بھارت ٹکراؤ میں چند گھنٹے باقی، قومی ٹیم بھارتی سرماؤں کا غرور خاک میں ملانے کے لیے پرعزم، متنازع اینڈی پائیکرافٹ کی نگرانی کے باوجود شاہینوں کے حوصلے بلند، کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں ہم اپنا نیچرل گیم کھیلیں گے، توجہ صرف فائنل تک رسائی پر ہے۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر مذاکرات کی پیشکش، وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، سیز فائر ہو چکا، اب ہم امن چاہتے ہیں، برابری کی سطح پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ لندن میں سمندر پار پاکستانیوں کی تقریب سے خطاب، شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کشمیر سمیت تمام مسائل حل کرنا چاہتا ہے، کشمیریوں کا خون رائگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاک سعودی عرب معاہدہ پورے عالم میں امن کا ضامن ہوگا، بھارت اور اسرائیل کو تکلیف ہوگی، یہ معاہدہ تو امن کے لیے ہے، کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے بغیر حقیقی امن ممکن نہیں۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں پاک فوج کا دفاع وطن میں بے مثال کردار، دہشت گردی کے خلاف صف اول میں اور امت مسلمہ کی یکجہتی میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اور کراچی میں المناک سانحہ میمن گوٹھ کے قریب سپر ہائی وے پر 3 خواجہ سراؤں کو گولیاں مار دی گئیں، لاشیں سڑک کنارے ملی، پولیس کرائم سین یونٹ جائے وقوع پر پہنچ گیا، تحقیقات شروع، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا نوٹس، ملزمان کی فوری گرفتاری کے احکامات جاری، کہا ریاست کسی بھی مظلوم اور معصوم شہری کا قتل برداشت نہیں کرے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں جائے وقوع سے اکٹھا شواہد کی تفتیش کو جدید اور ماڈرن ٹیکنیکس کی بنیاد پر کامیاب بنایا جائے گا۔ عالمی برادری محاذ آرائی کے بجائے مذاکرات، تعاون اور ترقی کے فروغ کو ترجیح دے، صدر زرداری اور وزیراعظم کے امن کے عالمی دن پر پیغامات، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کا عالمی برادری سے اسرائیل اور بھارت کی جارحیت اور مظالم کو فوری روکنے کا مطالبہ، سلام ان پر جو امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امر ہو گئے، مریم نواز کا پیغام۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج امن کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد عام آدمی کو امن کی اہمیت اور جنگوں کے نقصانات کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ برداشت، ہم آہنگی، انسانیت کا احترام جیسی روایات کو پروان چڑھانا، نوجوان نسل میں اس کے حوالے سے شعر اجاگر کرنا ہے۔ عالمی سطح پر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں اور قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں، پاک فوج کے جوان آج بھی عالمی سطح پر یہ مشن سر انجام دے رہے ہیں۔ جنوبی وزیرستان میں سیلاب سے شدید متاثرہ علاقوں کی بحالی کا آغاز، ایف سی ساؤتھ اور سول انتظامیہ کے مشترکہ ہنگامی اقدامات، آمد و رفت کی بحالی، ٹوٹے راستے اور بہہ جانے والے پل از سر نو تعمیر کر کے آمد و رفت بحال، ریلیف پیکیجز کی تقسیم شروع کر دی گئی، بستر، کپڑے، اشیاء خورونوش، پھل اور دیگر ضروری سامان شامل، مشیران کے ساتھ جرگے کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنے کی عملی کوششیں۔ کوئٹہ میں گندم کی خرد برد کے بڑے اسکینڈل کا انکشاف، محکمہ خوراک کے سابق فوڈ کنٹرولرز اور اسسٹنٹ گرفتار، قومی خزانے کو 23 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مزید گرفتاریوں کا امکان، انکوائری کی ٹیم کی رپورٹ میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے ثبوت بھی مل گئے۔ ایران کا IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کا اعلان، ایرانی قومی سلامتی کونسل نے کہا کہ ایران سے پابندیاں مستقل طور پر نہ ہٹانے کا اقدام غیر دانشمندانہ اور غیر قانونی ہے۔ امریکہ ایٹمی معاہدے سے الگ ہو چکا تھا، لیکن یورپ نے اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے بجائے واشنگٹن کی غیر قانونی پالیسیوں کا ساتھ دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ حد سے بڑھتے مطالبات کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہم دوبارہ پابندیوں کا مقابلہ کریں گے۔ صہیونی فوج کی غیر معمولی طاقت کے ساتھ غزہ سٹی کے مرکز کی جانب پیش قدمی، ہفتے کی صبح سے جاری بمباری اور گولہ باری سے 80 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، کئی زخمی، حملوں میں اسکول، مکانات اور رہائشی اپارٹمنٹس ملیہ میٹ کر دیے۔ صہیونی فورسز کی امدادی مراکز پر بھوک سے ستائے افراد پر بھی فائرنگ، فلسطینی حکام کے مطابق غزہ سٹی کی آدھی آبادی خالی ہو چکی ہے، بھوک کی شدت سے بھی 4 فلسطینی دم توڑ گئے۔
حماس کی القسام بریگیڈ نے غزہ میں قید 48 اسیروں کو الوداعی تصویر شائع کر دی۔ تصویر کے نیچے لکھا اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے انکار، آرمی چیف ایال زمیر کی پسپائی اور غزہ سٹی میں شروع کیے گئے آپریشن کے بعد الوداعی تصویر۔ حماس نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیلی فوج نے مزید پیش قدمی کی تو غزہ سٹی اس کا قبرستان بن جائے گا۔ اسرائیل نے کارروائیاں بڑھائیں تو جانی نقصان اور تباہی میں اضافہ ہوگا۔ غزہ تباہی کی بدترین سطح پر ہے۔ دنیا کو اسرائیل اور اس کے مقبوضہ مغربی کنارے کے مرحلہ وار الحاق سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل سیکریٹری اینٹونیو گوتریس کا فرانسیسی خبر ایجنسی کو انٹرویو کہتے ہیں، قحط، صحت کی مؤثر دیکھ بھال کا مکمل فقدان، مناسب پناہ گاہوں کے بغیر زندگی گزارنا فلسطینی عوام کے مسائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے۔ اور شوق کا کوئی مول نہیں، کراچی کے علاقے کورنگی میں مکین محمد یامین کا وطن سے محبت کا انوکھا اظہار۔ اپنے مکان کی چھت پر پانی کی ٹنکی کو مزار قائد اور خیبر پاس کے ماڈلز کی ڈمی کی طرز پر تعمیر کروا لیا۔